औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ नाज़रीन हाजिर है। नाज़रीन, पिछले हफ्ते जो है हमने फ़लस्तीन के हवाले से जो है ज़ाहिद बुखारी से, डॉक्टर ज़ाहिद बुखारी, नईम बेग साहब और दिवांशु साहब से एक सहल अफ़ज़ा गुफ्तगू की थी और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की थी। आज भी मेरा प्रोग्राम जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन जो इंटरनल कनाडा के अंदर जो एफर्ट्स हो रही हैं और कनाडा की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर जो एफर्ट्स कर रही हैं, उस हवाले से मेरा प्रोग्राम बड़ा फोकस प्रोग्राम है। हमने जो है इंशाल्लाह ताला, आई इनवाइटेड टुडे मुस्तफ़ा फारूक, हु इज़ द CEO ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन Muslim. For this topic, I also invited Mahmoud Qasim, who is the CEO of IDRF, and we will discuss him what on the ground his organization is actually doing in the Palestine. And we invited also Aryan Athar. Aryan Athar is organized a car rally last week, and it was a wonderful and one of the longest car rally I ever seen before in last 10-15 years. So it was really a successful show from the Aryan Athar and his team. As I mentioned you in my intro that we are discussing today a very important issue which is happening from last couple of weeks, and we see that every news there is the talking about the Palestinian and the Israel conflict. In Canada as well, this is a very important foreign issue, and there's a foreign ministry from many years. They have positions and they still have the same position that they are all backing up this Israel, and they are not talking about the human rights issues of the Palestinians. And that's the official position in the Canada. I invited today the Mustafa Farooq. He is the chief executive of National Council of Canadian Muslim, and by profession he is a lawyer. He previously served as a senior political staffer to provincial cabinet minister. He is a published writer and commentator in various news media and publication on issues related to the Canadian Muslims and human rights and civil liberties. And NCCM, as I mentioned, that National Council of Canadian Muslims defend the civil liberties of all the Canadians without discriminating between the faith and the race. And I will introduce you, Mustafa Farooq. Mustafa, thank you for giving us the time on Toronto 360. I really appreciate your time as well. So Mustafa, thank you for having me. Okay, Mustafa, you know that this is not that something common we are seeing from last many years. When I migrated to like the 20 years before in Canada, I saw that this is an official position of Canada, that they are pro-Israel. They are either is a government of conservative or liberal or any other government. They have from standing on the federal level, they are supporting Israel, and they are not talking about the human rights issues of the Palestinian, or they want to support anything, but instead there are a lot of criticism inside the government ranks. So first of all, I want to see what NCCM want to do on this special issue, especially what you did differently this time. Well, I think that, first of all, just to interrogate the question a little bit more, I think it's important to note at the outset that, of course, the government of Canada has had a long-standing perspective that it is a friend to Israel. But that does not mean that the government of Canada has never made positions that have acknowledged and recognized the suffering of the Palestinian people. Even if we think back to 2014, when Canadian physician Tariq Tobani was shot, the Canadian government took time to recognize the human rights issue at play. What has been different about this particular instance has been the fact that we at NCCM, but of course many, many thousands, tens of thousands of Canadian Muslims and Canadians in general, have stood up and said that Canada needs to do more in speaking about this issue. And indeed, we've seen stronger statements now from the Canadian government. We saw a stronger statement from the Minister of Foreign Affairs, Marc Garneau, saying clearly that Canada condemns illegal settlements, that Canada condemns the attacks on Aqsa Mosque. We saw the Prime Minister describe the attacks at Masjid al-Aqsa as heart-wrenching. We've seen motions entered in by the Bloc Québécois around colonization and annexation by the Israeli government. We've seen leader Jagmeet Singh talk about a weapons arm embargo to Israel.
we've seen a large measure and a number of changes in terms of the way that folks at the political level are talking about what Canada needs to do to stand up for international human rights. So that's correct. But on the other side of the border, this time is we see there is a very. My last week I also did a program with two important pupils of the U.S. there, and we see that on the other side of the border, there's a lot of changes actually took place. This is the first time in the history of the U.S. that the 30 congressmen stood up there and they really pushed the Biden government that they have to change their stance and they have to come and stand up and stop this crisis, resolve this crisis, and stop this war. But we didn't see that strong standing, although we have more government MPs in the Muslim community in the government itself, but we don't able to see such a strong stance here. So I'll actually have to correct you there. Over the last week, we saw a joint letter issued by the Canada-Palestinian Friendship Committee, signed on by folks, and in fact, the chair is Salma Zahid, that was extremely clear. It unequivocally called, and by the way, that was a multi-partisan letter, so it was signed by people like conservative Senator Salma Talajan, various members of the NDP, members of the Green Party, members of the Liberal Party. And that was unequivocal in saying that Canada needed to do more to end the conflict, and that Canada needs to reevaluate the way that weapon sales happen to Israel. And so I for the record to be clear. Now, does that mean that more needs to be done? Yes, 100%. And this week we're going to be in the Canadian government to talk about, just in the interim period, an immediate aid program that's directly meant to assist the people of Gaza after the bombardment. So much more needs to be done from a policy perspective. Let us have no illusions about that. But it's also important to note that progress is being made and has been made. We at NCCM have been pushing a lot for those kinds of changes, and it's important that we acknowledge that, we recognize that, and we recognize that ultimately at the end of the day, all of us, whether you're Muslim, Jewish, Christian, of any race background, all of us have a role to play in standing up for international human rights. That's what we've seen now with MPs from a variety of different backgrounds standing up to say, you know what, Canada has a role to play here in standing for international human rights. So now it looks like what you mentioned here is, Farouk, that there are two parts of this one. One is the human rights issue, and other is that how our government is standing up behind the Israelis. There are the two different issues. It looks like that, and that what you said is about the human rights issue. So all the leaderships within the government or the position, they are ready to talk about the human rights issue, except the Jagmeet Singh. You're absolutely right that he mentioned that Canada have to stop the giving the ammunitions or the warheads to the Israel. Except that, but conservative and liberal, I didn't see that they have this strong standing on the government rank. I'm not talking about the individuals MPs, but there is nothing is going on in the parliament as well about this issue. Look, I think that we can all just agree that the Canadian government has not done enough to call out the Israeli government for its actions. And the government of Canada needs to do more. In fact, a petition started by NCCM saying that the Canadian government needs to do more to unequivocally stand and to say that just like when anybody attacks civilians, whether you're shooting rockets at civilians or you're bombarding and killing thousands of people or hundreds of people in this circumstance, in whatever context that is, the Canadian government has a role to stand up and to say that that's wrong. It has a role to say that what the government of Israel did was wrong. And so that needs to happen. And it still needs to happen. It needs to happen at the official level. So, excellent. But that being said, it's important that we recognize that ultimately speaking, this is not an issue that is something specific to the Muslim community or the Arab community or what have you. This is an issue about humanity. When we see children passing away, everyone has a job to do to stand up and to stop that from happening. Farouk, that's excellent. And
I know that NCCM is working on one side with the political leadership within the Canada, but on the other side, you are working on the Muslim organization as well. And I see that a lot of statements coming out from the NCCM, and there's a long list of Muslim organization under it who actually not only endorse there, but they are backing you as well. So how you see this role, especially on the Palestine-Israel role? Issue, this crisis, how you see the Muslim organization and NCCM role in developing on that one, and what type of efforts actually all of you make together? Well, I think that honestly, we only can go forward in this kind of large push when we stand together. I mean, you're about to be talking to, I'm assuming, to Mahmoud Qasim from IDRF. We've had a long-standing relationship with organizations like IDRF. It's only when we stand together that we're going to be able to change the path forward. Because ultimately, there are many of those who want to entrench the desire of Canada to do nothing, to say nothing, to stand for nothing. We as a community have to stand together so that the government is forced to stand for something. So that's one part of my question, but the other important things, I know that NCCM is working from long, and you are fighting for the civil liberties of all the Canadian in the Quebec on Bill 21. So I just want to, for my audience who are watching this program, first tell me that Bill 21, where is NCCM? Because I know that NCCM take a very legal ground on that one, and where we are standing on those ground, and how much support you're getting from the other political parties as well. Can you give me a little bit more details, then we will go further on that? Yeah, absolutely. So first of all, let's talk about what Bill 21 is. So Bill 21 is a religious symbols ban in Quebec. Many of you have been watching the hijab ban in places like France. Let's be clear. Canada has a religious symbols ban, a hijab ban in Quebec. If you wear a hijab, you cannot, or if you wear a turban, or if you wear a kippah, you cannot become a teacher, you cannot become a prosecutor. Now the law has slightly changed because of our recent court victory, but before the recent court victory, you couldn't become a teacher or a prosecutor or a police officer in Quebec. We had a recent, slight striking down of certain provisions in Bill 21. The Quebec government is appealing. We are appealing, and so that's going to the Quebec Court of Appeal. Ultimately, our goal is to strike this law down in its entirety. We need your support to do so. At the political level, we've seen motions that NCCM worked on from coast to coast, from Victoria to Brampton, of people standing up in legislatures. We saw a motion in the Ontario legislature. We saw a motion in the Manitoba legislature. We saw Premier Kenney stand up. We've seen people in British Columbia stand up to condemn Bill 21. We saw the Prime Minister, the leader of the Conservative Party, Jagmeet Singh, stand up to condemn it. But ultimately, the leaders of the federal parties at that level have not done what they need to do to stand up against it. All of us as Canadians, if you care about freedom, if you care about religious rights, if you care about a society that's free for everyone, you need to push your federal leaders, especially as we likely go into an election in 2021, to do more, to stand up for more, and to end the religious symbols ban in Canada. Because this is a very important talk. I did a couple of programs on this subject when it was started there in the Quebec. So one of the important fear that was mentioned by some of my guests on that the Quebecan government, actually what they are trying to do in the government in the Quebec, that they want to make the Muslim and the Sikh to this, or any other who are wearing the faith symbols, they want to make them the second-class citizen of that province. That's opening a new canon, right? Is a new canon everywhere. If this is become a success story in the Quebec, it's possibly the Ontario will take the same things, and somebody else, maybe Ford is not taking that route yet, but in the future, there's maybe happen. So that's why yeah. Go ahead. No, I think you're exactly right. It's very important. This has an important precedent-setting value. We all have a role to play in ending this now. So the ways we are in the court on this Bill 21, you are thinking so that? We're going now, we've sought leave to the Quebec Court of Appeal, and we'll see what happens at the Quebec Court of Appeal. The Quebec government has also sought leave. The Quebec Court of Appeal, we're both cross-appealing the judgment.
Okay, so let's see that we are hoping that inshallah Mustafa Farouk and his team in the NCCM will inshallah come up on this Bill 21 especially, and this appeal will be on the courts level. Hearing will be very soon, and we will see some outcome of your all the efforts. And I no doubt about it, NCCM playing a very vital role in different in the historical cases of Meher Arar, and I can give many. There are your organization doing excellent job, Mustafa, and Toronto 360 is really appreciate your time that Thank you so much. you and appreciate your efforts as well. Thank you for giving us the Thank you time so today. much. It's so appreciated. Thank you. So we have an excellent another guest in my program to the community talk today, and is Mahmoud Qasim. Mahmoud Qasim is currently CEO of IDRF, International Development and Relief Foundation, and I know Mahmoud Qasim from last 20 years when he was a child, and I saw him how he grew, and he is the part of the Mercy missions, and he go to the I think IRF as well. And there are other organizations where he play a very vital roles, and now he is the CEO of IDRF. And I welcome Mahmoud Qasim, and I want to discuss with Mahmoud today that regarding the especially the what are the some important efforts they are doing. I know that in the past also IDRF did a lot of efforts about the Palestine, and they are able to send some of the relief to the people of Palestinians whose houses are destroyed. So what is the on-ground position of Palestine today, Mahmoud? What you heard about there from there? Well, first of all, thank you for having me on your show, Brother Arif. I know you do amazing work in the community, and it's nice to be able to come on your show and share some of the updates with the community on what is happening in Palestine from a humanitarian perspective. I know the Canadian community here has been very strongly involved in advocacy, pushing the government and making sure that we're able to make long-term changes and impact that, the blockade, which has been there for over 15 years. And our efforts in Palestine have been going on well before this emergency. But currently, during this emergency, our teams are on the ground. We're providing food aid to the civilians who have lost their homes. We're providing water, which is going through trucking, as well as clothing, because you have over 60 to 100,000 people who are currently without their homes. They left with very short notices. They weren't able to take anything with them. And now our efforts are moving into second phase, which is to make sure we're providing critical care to the hospitals on the ground in Gaza, as well as in East Jerusalem. In Gaza, we're providing support to Al-Shifa Hospital, Al-Haifa Hospital, and that's with things like emergency medical supplies, disposable items, things that they need for critical care for the patients. And then on East Jerusalem, we're working with Al-Maqasid, which is a tertiary level hospital. And when these conflicts happen, a lot of times you have people that may be impacted in Gaza, but the only hospital that they're able to receive some of these support services are in East Jerusalem. So they get permission, they go there, and this hospital will deal with critical cases and some of the problems that people face. So that's mashallah, your organization is already there on the ground, and they are your long time. You are standing there. You're able to help there, and so one of the area is the food, but this is not only they require the food or the clothing, but the important thing is that their homes are destroyed and they are displaced here. So is there any camping type of setup is being starting building there for those people who are displaced or whose houses are destroyed by the IDRF there, or you're helping out with the other organization? Yeah, so our model, IDRF's model, is called localized model. So we work with people who are from Gaza, who are from there, locally established, and they have identified now that next phase is going to be obviously the rebuilding of the homes and getting people back into their homes. Currently, people are living in over 30 UN RWA UNRWA schools, about 2,000 or more people, crammed into these schools, because Gaza doesn't have shelters, Gaza doesn't have, emergency housing. It's a very crammed area. So all of the people will now be moving back into their sort of broken down homes, and over time, the plan is to get these families back on their feet. So we are working with our partner to start working on a campaign here with our Canadian community to start rebuilding these homes for them.
So one of the important questions that I always heard from the other relief organization as well, and Mahmoud as a CEO, you are the best person who can give me the something very directly this answer about that. What are the some difficulties really from the inside of the Canada, right, to provide the relief support to the Palestinian in the West Bank and the Gaza? There are some difficulties. I heard that there are some legal aspects are there. So what are some of those? There are multiple challenges when you're working in a region that's blockaded and it's got strong controls around things going in and out. So to understand Gaza, there's what they call, through the United Nations, they have a humanitarian corridor where aid is able to come in to that region. And you can only imagine during a bombardment, it's already, high level of anxiety and stuff, but there are times where these corridors get shut down for no given reason. And it makes it very difficult for us humanitarian organizations to continue providing support to the people who have nothing to do with the war. They're displaced. They really, they don't have anywhere to hide. And we always ask our Canadian government to keep working with the governments in Israel and other places to make sure that the humanitarian laws and the international laws are upheld, so that the civilians and the people who are suffering, before even any of these wars, we know that over 95% of the drinking water in Gaza is undrinkable, 95% of it. You have mass displacement, you have malnutrition, you have deficiency in kids' iron levels, their education system is distraught. And on top of this extra level of emergency, this is one of the worst ones we've seen in, since 2014 and even 2009. So you can only imagine the impact that it has on the children and their education and their nutrition. So the Canadian government and all governments around the world need to uphold the laws to make sure that civilians are protected, their homes are not destroyed, that the hospitals are not attacked and the schools are not attacked. And that is something that has to continue happening, and the pressure has to continuously be applied through the advocacy groups like NCCM and others here in Canada to make sure that our Canadian government stands with the people who are suffering. And one of the most important thing which I definitely ask you before going to the last questions to you. So what type of support you're looking from the Canadian Muslims and the other communities, that how can they help you in this great efforts what you're doing on the Palestine? Yeah, so Palestine specifically, my message is very clear. When the media has its attention on Palestine, people get very active and they start giving. But the cause of Palestine is more than that. And that's why IDRF for the last 36 years has made sure war, no war, conflict, no conflict, that we continue supporting the people in Palestine. We have been working on a lot of sustainability programs and strategically to make sure that we're uplifting the community. So give you some examples. We have farming projects so that the people can earn their own living. We're working by establishing water filtration systems in the schools so that we don't have to face any difficulties when, these situations happen. And lastly, I ask everybody and I urge everyone to go to the IDRF website. You can see the projects that we have for Palestine, idrf.ca/Palestine, and all the details are available there as well. So, and last question, but not least, what are some important domestic projects? Because there are a lot of domestic relief on them, especially on the Muslim community is needed. What I saw that, especially one area that I'm not sure that IDRF is looking into, the shelter homes for the adults or the women especially. So because there are a lot of cases is happening here in Canada, that's one of the areas that, and there are a lot of Muslim population is also getting old. So there are a lot of issues coming up within our community. So IDRF is foreseeing all those issues within their teamwork. So our organization is dual mandated, so local and international. It's been like this for a long time. We have programs that really focus on poverty reduction and meaningful employment here in Canada. If you look at our website, we have a program called License to Learn, which is across 140 schools in the country, not just Muslim schools, but Peel District, Halton District, Catholic District, all the different school boards that exist across the country, where it's taking kids who might come from neighborhood improvement areas, people who might have financial struggles,
who can't afford educational tutoring or any of those programs. And we want to make sure that we're able to pair them up with peer-to-peer. And now over 35,000 students have benefited from that program. We also have Get Job Ready, which is a coaching and training program, which we've been employing people through. Lots of people are able to benefit from. Our Women Learn to Code. We're working specifically with women who are from neighborhood improvement areas, sisters in hijab, sisters from minority groups, BIPOC populations, and we pay for the entire training to become certified in web development, and they're able to get nice and meaningful employment here in Canada. And we have multiple projects even when emergencies happen, like COVID. We partnered with Conquer COVID-19 for providing support to all of the hospitals before the masks and sanitizers and all these things arrived. And majority of the Canadian population, athletes, actors, actresses, they all got involved in supporting that project. So we have a lot of domestic programs. Our website is very simple, idrf.ca, and you can see all of our international as well as all our domestic programs. Thank you for your time, Mahmood, for giving us to the Toronto 360. And I know that you are doing an amazing job and putting your efforts a lot from many years. And I pray for you and for your family as well, and for the IDRF, that you and your team will continue these great efforts for the Muslim Ummah, as not only the Muslim Ummah, but all who are needing the relief inside the country or outside the country. Thank you once again for your time. Thank you so much for having me. So my next guest will be you. This is Mahmoud Qasim from the IDRF, and my next guest is a very important actually event happened last Sunday. So I invited a very important gentleman named Athar Aryan, who is actually taking a leading role to organize a car rally, one of the longest car rally of in the Mississauga or in the GTA. I didn't see such a long rally before. That how he's taking it's really a very fearless stand he took. So I want to invite today Athar Aryan, who has really organized a wonderful rally in the favor of Palestinians and the human rights issue. And I want to discuss with him that how he is able to really organize such a short time. I saw that in a very short time, and one of the amazing thing, Athar, I saw in the rally is that 90% is the youth and the next generation. Muslim, not only the Muslim, there are other faith groups are there as well. Yes, it was a short, brief period, but Alhamdulillah, we managed to do it the way we were supposed to do it and the way we were expecting. It was a huge turnout. The last counts I got, like we had over 1,000 plus cars, and a lot of these vehicles could not even leave the parking lot because we were really busy. And as per my information, we had almost 5,000 plus people coming in there and joining us in this event, which was in solidarity with our families in Palestine and friends in Palestine. And a lot of humanitarians, that was the main reason, not to just invite Muslims or not just to invite people who are related to that country in one way or another, by ethnicity or culture or religion, but general humanitarians from Canada, who come out and who understands humanity, and just to show them what is going on. And they came out in their support. We put it together with quite a few other organizations with us. हमारे पास पैलेस्टाइन हाउस टोरंटो के बहुत सारे लोग थे, सीरियन ऑर्गेनाइजेशन से काफी लोगों को कांटेक्ट किया था, इराकी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया था, तमिल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से काफी लोगों को कांटेक्ट किया था हम लोगों ने. So the reason was that these are the people we have been working for many years in past. कि कभी भी कोई ऐसे humanitarian crisis आते हैं, we all kind of come together and make sure that our voice is being heard. Regardless of the country, of religion or region, we just make sure that if it's a humanitarian crisis, we are being heard. Even Bosnia, even BLM की जब last protest हो रही थी, we were part of that as well. जब इरशाद चौधरी साहब के साथ यहाँ पे मिल्टन में हादसा हुआ था, we were all part of that as well. So the main purpose was just to bring the right voice in front of the people who are in position to take action. So एक चीज बड़ी जबरदस्त मैंने देखी वहां पे, जो आपके वॉलंटियर्स थे वो बड़े डाइवर्स कल्चर से थे. श्रीलंकन्स, मुझे श्रीलंकन्स एक बड़ी तादाद में वहां पे नजर आए, मुझे आमतौर पे नजर नहीं आते खास तौर पे. तो कुछ उन वॉलंटियर्स के हवाले से बताएं जो आपने ऑर्गेनाइज किए डिफरेंट डाइवर्सिटी के हवाले. एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड कार रैली थी आपकी, नो डाउट अबाउट इट. बहुत शुक्रिया जनाब. ये मतलब there was no intention to make it a diverse.
We were not hand picking people. These are the people in general who are humanitarian. اور جیسے میں نے کہا کہ پچھلے like I've been involved in this since my high school period, تو بھی بہت سارے ایسے دوست پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں جو کہ آپ کے مشن سے جو ہے وہ متفق ہوتے ہیں, وہ آپ کو سمجھتے ہیں, آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کی آئیڈیالوجی کو شیئر کرتے ہیں. تو چاہے جب وہ ٹیمل جینوسائڈ ہو رہا تھا شری لنکا میں, تو وی ور میجر پارٹ آف دوز آرگنائزیشنز ایز ویل. جب سعودیہ کے اندر مدینہ کے اندر بامبنگ ہوئی تھی تو وی ور پارٹ آف دوز پروٹیسٹ ایز ویل. جب سیریا کے اندر ہوا تھا, عراق میں ہوا تھا, کردس کے ساتھ ہوا تھا, تو یہ کوئی ایک دن کی یا ایک منٹ کی موومنٹ نہیں تھی. وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے فلائر ڈالا اور نیکسٹ ڈے 5,000 لوگ آ گئے اور کوئی 50 کے قریب والنٹیئرز آ گئے. یہ it did not happen in one day, it happened in 20 years, 25 years. اور بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ جو لوگ ہم سے پہلے یہ کام کر رہے تھے, جو پروٹیسٹ کر رہے تھے, تو اسی طرح when I joined into this activism, there were people I learned from. تو یہ ان سے شمع ایک طرح سے میرے ہاتھ میں ہے, اور میرے ہاتھ سے اب آگے جو ہماری نئی یوتھ ہے, جو ہماری کمیونٹی ہے, وہ ان کے پاس جا رہی ہے. تو یہ بڑا سالوں سال کا ایکٹیویزم ہوتا ہے which you see in one day all of a sudden. اور کبھی کبھی ایسا تاثر آ جاتا ہے کہ یار یہ ایک دن میں کیسے ہو گیا. سر ایک چیز جو مجھے ذرا سی وہ محسوس ہوئی وہاں پر جو اثر کہ ہم ایک ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر تو صحیح بات ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کا جو ایموشنل ٹچ ہوتا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن مجھے وہاں پر جو ہے کچھ لوگوں میں جو ایک وہ فن پارٹ بھی نظر آیا. پیپل ٹیک اٹ لائک اے فن, رائٹ؟ تو اس کو آپ کیسے کنٹرول کرنا چاہیں گے فیوچر کے اندر؟ بھائی بات ہے آپ 100% تو لوگوں کو ایموشنز کو کنٹرول اصل میں عارف بھائی یہ کہوں گا کہ اٹس ناٹ اے فن پارٹ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے جنریشنز بدلتی جا رہی ہیں, جو آپ کے زمانے میں جو آپ کی جنریشن کے اندر جو ایک ایکٹیویزم تھا یا پولیٹیکل ایکٹیویزم تھا, اس کی فیس الگ تھی, اس کا طریقہ کار الگ تھا, اس کی چیزیں الگ تھیں. جو ہمارے ٹائم میں تھا وہ اس سے الگ تھا. اور اب جو آگے کے بچے آ رہے ہیں, they are seeing things in different way. تو آپ کو چاہے ایسا لگے کہ وہ ڈرم بجا رہے ہیں یا گانے گا رہے ہیں, but they are singing anthems, right? وہ اپنا بہت سارے لوگ ہیں جو نعرے لگا کے اپنا جوش و جذبہ نکالتے ہیں, کچھ لوگ ڈانس کر کے اپنی انرجی کو نکالتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ they are not attached with the movement, it's just it's their way of expression. تو ہمیں اس چیز کو بڑا سمجھنا پڑے گا, کیونکہ اور اسی وجہ سے اکثر جو ہمارے یہاں کمپلین آتی ہیں کہ جو یوتھ ہمارے پاس نہیں, کیونکہ ہم ان کے وے آف ایکسپریشن کو نہیں سمجھ پاتے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں یوتھ موجود تھی, اور اس کا یہی تھا کہ ان کا ایک اپنا وے آف ایکسپریشن ہے. جب شروع میں جب ہم جاتے تھے ایکٹیویزم میں, تو ایک بڑا پولیٹیکل اور ایک بہت میں کہتا ہوں کہ بڑے تہذب سے مہذب طریقے سے پروٹیسٹ ہوتی تھیں. آپ سوٹ ٹائی پہن کے ایک جگہ کھڑے ہوتے تھے, لوگ آپ کی باتیں بڑے احترام سے سنتے تھے, کوئی نعرے بھی لگاتے تھے اس کو بدتمیزی سمجھا جاتا تھا. تو وہ ٹائم از چینجنگ. تو اب اگر لوگ وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دیر ڈانسنگ اور دیر سنگنگ اور ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کاز کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے جذبات شو کرنے کا طریقہ ہے, وہ ہمیں چاہے کیسا بھی لگے, but they were there to support the cause. تو اگر میں آتر آپ سے پوچھوں کہ اس شاندار ریلی کے بعد جو آپ ظاہر سی بات ایز اے ینگ لیڈر ایز ویل یو آر پلئنگ اے ویری وائٹل رول. میں نے بہت ساری جگہ پہ آپ کو مختلف پروگرام آرگنائز کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور آپ الحمدللہ ایک آپ کا اپنا ایک ٹریک ہے جس ٹریک کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, اور کافی آپ نے کمیونٹی کے حوالے سے آواز اٹھاتے بھی ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کار ریلی کا سب سے بڑا جو سگنیفیکنٹ آؤٹ کم جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرائڈ ہو سکتا ہے ایک بینگ اے کمیونٹی اور آپ کی آرگنائزیشن کے لیے, جس آپ ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا پرائڈ ہو سکتا ہے؟ واٹ از دا بیسٹ آؤٹ کم کم آؤٹ فرام؟ بڑی پرائڈ کی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ریلیز ہوتی ہیں یا پروٹیسٹ ہوتی ہیں, ان کا رزلٹ ایک دن میں نہیں آتا ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آج آپ نے ریلی کی اور 2 گھنٹے بعد آپ کے پاس کوئی اس کا رزلٹ آ گیا. تو دیز آر سم تھنگ وچ گوز فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز. لیکن اس میں جو پرائڈ کی چیز ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ میں جب سے ہم پروٹیسٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اگر جب 2016 کے اندر یہ پیلسٹائن کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اس سے کچھ سال پہلے پھر ہوئی تھی, تو اگر آپ ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں یا جو کنٹریز ہیں, اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ چینج ہونا شروع ہو رہے ہیں. مطلب 2016 میں انہوں نے اکنالج کرنا شروع کیا کہ بھئی 2 اسٹیٹ ہونی چاہیے. اب ہم وہاں تک اس لیول تک ہماری گورنمنٹ آ گئی ہے کہ وہ ورڈ اسرائیل یوز کر رہے ہیں, وہ ورڈ ایگریشن یوز کر رہے ہیں. تو یہ پروٹیسٹ ہوتی ہے, یہ آپ کے نمبرز اور یہ آپ کی آواز کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر آتے ہیں نمبرز میں, اور جب وہ آپ کی گورنمنٹ آپ کو دیکھتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو آپ کی اپنی ریپرزینٹیو ہے, گورنمنٹ کی اپنی کوئی مائنڈ باڈی سول اسپرٹ نہیں ہوتا ہے. کینیڈا جو ہے وہ ہم سے ہی بنا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آج سے 50 سال پہلے کا کینیڈا ڈفرینٹ ہو, 20 سال کے بعد کا ڈفرینٹ ہو, اور اگلے 50 سال میں کینیڈا کچھ اور ہو, رائٹ. لیکن اس وقت کا جو کینیڈا ہے اس کی آواز اسٹرانگ ہو رہی ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اندر, اور وہی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہے, اور وہی ہمارا پرائڈ ہوتا ہے. ہمارا پرائڈ مین یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پولیٹیکل لیڈر
باہر آ کے ہمارے جو آواز ہے یا جو ہمارا نعرہ ہے اس کو ایکو کرے. وہ ہم اس دفعہ سن رہے ہیں اور بہت بہتر طریقے. از اٹ پرفیکٹ؟ نو اٹس ناٹ پرفیکٹ. وی وڈ وانٹ دیم ٹو ڈو مور فار اس, رائٹ؟ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم از اٹ گیٹنگ بیٹر؟ الحمد للہ از گیٹنگ بیٹر, اور ان شاء اللہ اٹ ول کیپ گیٹنگ بیٹر. سو ایک تو یہ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ہم شاید اس اسٹیج پر نہیں پہنچے جہاں پر ہماری مسلم لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ, اسپیشلی دوز ہو آر ان پارلیمنٹ, اور they are coming up in those rally and they are not only supporting the leaders who are organizing this rally, right? So ہم کیا ابھی اس اسٹیج پر نہیں پہنچے ہیں جہاں پر ہمارے جو لوکل لیڈرشپ ہے جو آلریڈی پارٹ آف دا پولیٹیکل وہ ہیں کہ وہ کم فرنٹ آئیں اور اوپنلی جو ہے وہ سپورٹ کریں اس ہیومینیٹیرین کرائسس کے اندر؟ ایکچولی آئی تھنک اٹ مے ٹیک پرابلی اندر الیکشن. کچھ ٹائم اس میں لگے گا, کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ پہلے جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے یا جو دوسری سائڈ کو یا اپریشن کو جو سپورٹ کرتے تھے, وہ بھی اتنا کھل کے نہیں بولتے تھے جتنا انہوں نے اپنے اس چیز کو سپورٹ کیا. میں نے دیکھا بہت سارے پولیٹیشینز جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے حق میں بات کی, اور فیئر بات نہیں کی, انہوں نے جو ہے ایک سائڈ پہ ہو کے بات کی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اب اور جو لوگ دوسری پولیٹیکل جن کو لگا جو کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بلیو کرتے ہیں, ان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایک کلیئرلی میسج دے سکیں. لیکن پھر بھی ہمارے پولیٹیشینس نے, اسپیشلی میں سلما زاہد صاحبہ کا میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا جو مجھے بہت اچھا لگا. I wasn't expecting it. جب وہ میرے ساتھ بات کر رہی تھی میں نے ان کو جب بھی کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی, کیونکہ اس سے ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو عوام ہے, اس کو حوصلہ ملتا ہے کہ جی ہماری آواز کچھ تو وہاں تک پہنچ رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو ہماری پبلک ہے, لائک پیپل لائک اس جو ہیں, وہ ہماری بھی غلطی ہے, کیونکہ مجھے جو یہ لیڈرز ہوتے ہیں آئی سی دیم ایز ڈاکٹرز. تو اگر خدا نخواستہ میں بیمار ہوں تو میں گھر بیٹھ کے بولوں کہ یار میری تو طبیعت ہی خراب ہو رہی ہے, ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا, تو ڈاکٹر وونٹ ڈو اینی تھنگ. کیونکہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں دے ریپرزینٹیو آف دیئر پارٹیز, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھیں. تو ایک عوام کے اندر بھی اتنا کریج ہونا چاہیے کہ I'm sorry to use this word, کہ وہ چمچا گیری سے اور سیلفیز سے نکل کے وہ جا کے اس ایم پی یا ایم پی پی کو اکاؤنٹیبل کریں کہ جی یہ مسئلہ ہے ہمارا, کین یو ڈو. ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایم پی پی سے یا ایم پی سے سوال کر دیا تو ہو سکتا ہے ہمیں نیکسٹ ایونٹ میں نہ بلایا جائے, یا جو میڈیا ہے اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں انٹرویو دینے سے انکار کر دیں, کہیں ہم آؤٹ کاسٹڈ نہ ہو جائیں. تو اس وجہ سے ہم ایم پی پی سے اور ایم پی سے سوال نہیں کرتے, لیکن اگر آپ سوال کریں گے تو وہ جواب دیں گے. اور اس کا بہترین جو ایگزامپل ہے, آپ سلما زاہد صاحبہ جو ہماری آنریبل باجی ایم پی ہیں, ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں, آپ ایڈم کوربیکین کا ملٹن کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں. Yeah, no doubt about it. She take a very strong stance on this ایڈم issue. کوربیکین جو ہے ملٹن سے ایم پی ہمارے, انہوں نے بہت اسٹرانگ اس کے اوپر اسٹیپ لیا. سمیرہ علی جو ہماری ایم پی پی جو وہاں سے آ رہی ہیں, انہوں نے لیا, تو دس از گڈ. یا جگمیت سنگھ کو دیکھ لیں, پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے بڑا اسٹرانگ اسٹینڈ لیا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. جی بالکل, اور یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں اب لیڈرز کو ایجوکیٹ کرنے سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی عوام کو ایجوکیٹ کریں. اور یہ جو ریلیز یا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی وٹ کین وی ڈو نیکسٹ, اینڈ دیٹ از ویئر وی ایجوکیٹ دیم اینڈ وی ٹرین دیم. کیونکہ پولیٹیکل ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہوگی, آپ جو ہے وہ پولیٹیکلی طور پہ ان چیزوں کو حل نہیں کر سکتے, کیونکہ وی لیو ان اے ڈیموکریٹک کنٹری. اور انفارچونیٹلی ہمارے لوگ بہت سارے یہاں پہ ایسے ہیں جو کہ ابھی تک پولیس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, وہ ایم پی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, وہ گورنمنٹ سے بات, ان کو لگتا ہے جی ہم ڈپورٹ ہو جائیں گے یا پولیس ہمیں جیل میں ڈال دے گی. یا کیونکہ مطلب وہ کل وہاں جب پروٹیسٹ ہو رہی تھی, وہاں پہ اتنی ساری پولیس آئی ہوئی تھی, they were there to support and help us. لوگ ان سے ڈر رہے تھے کہ یار پولیس آ گئی. تو ہمیں یہ جھجک اپنی عوام میں سے نکالنی ہے. I think that's very important point actually you mentioned that. میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ لوگ بلا وجہ پولیس والوں سے اتنے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں. وہ تو ہماری ہیلپ کے لیے موجود تھی, آرگنائز, وہ ہمیں بیٹر آرگنائز ہونے کے لیے وہاں پر موجود تھے. So we should not be afraid from. پولیس نے بہت ہمیں سپورٹ کیا. اور میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بھی کوئی ایسی ریلیز ہوئی ہیں جو میری ہسٹری ہے پیل پولیس کے ساتھ یا ٹورانٹو پولیس کے ساتھ یا آر سی ایم پی کے ساتھ, انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہے, بہت سپورٹ کیا ہے. تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ, اور بات یہ ہے کہ آئی تھنک دس از اے بیگیج فرام بیک ہوم, کہ ہم نہیں چاہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے ایم پی سے ڈرتے ہیں, ایم پی پی سے ڈرتے ہیں, ہم اپنی پولیس, تو ہم اپنے ہی لوگوں سے. تو جب تک ہم اپنے اندر سے یہ نکال کے صحیح بات نہیں کرنا شروع کریں گے, things won't be resolved, but alhamdulillah we're getting there. اچھا, میرا آخری سوال, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا آپ اتنی بڑی ریلی کی, اتنا سب کچھ کیا, ایک فلسطین کا ایشو is from 70 years this issue is there, right? جیسے کہ میں مصطفیٰ فاروق سے NCCM کی آپ سے پہلے بات کر رہا تھا, اس کے بعد میں نے محمود قاسم سے بات کی. they have a consistent standing on all those issues and they are working consistently on this. تو آپ نے یہ ریلی کر لی, اب آپ after that what will?
لوگ پوچھتے ہیں دیکھیے ٹھیک ہے ریلی اس ہو گئی بہت میں کامیاب، اب نیکسٹ کیا ہے؟ نہیں، اس میں ہمیشہ نیکسٹ ہوتا ہے، اور یہی بات میں ہمیشہ ہر ایک کو، جو میری ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو وہ یہی ہوتا ہے کہ ریلی از جسٹ ٹو گیٹ دی اٹینشن، دیٹس آل اٹ. ریلی کی اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک اٹینشن لینی ہے اور آپ نے بتانا کہ اتنے، بٹ وٹ اٹ از فالو اپ فرام دیر آن. آپ کو پٹیشن سائن کرنی ہے، آپ نے اپنے لیڈرز کے ساتھ بات کرنا ہے، اور اس کو ہم نے کانسٹنٹلی اپنی لیڈرشپ کو اور کمیونٹی لیڈرز کو انگیج رکھنا ہے. اور اس میں 2 پوائنٹ ہیں، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم نے صرف پیلسٹائن کا ایشو سالو کر لینا ہے، یا روہنگیا کو سالو کرنا ہے، سیریا یا کشمیر کو سالو کرنا ہے. دس از آلسو اباؤٹ آور آنر ایز Canadian Muslims and Canadian Pakistanis who are living here، کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں. اور کیونکہ اب دیکھیں، اب میں I'll go back to a bit controversial thing جو ارشاد چودھری صاحب کے ساتھ ملٹن میں ہوا. We have forgotten that. بالکل صحیح بات. لیکن ہمیں ان چیزوں کو فالو تھرو کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح سے اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم اسی طرح سے وکٹم ہوتے جائیں گے اینڈ پیپل ول کیپ فارگیٹنگ اس. سو وی نیڈ ٹو فالو اپ پراپرلی. اور میرا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ کبھی بھی ہم نے کوئی ریلی یا کوئی چیز آرگنائزیشن کی ہے تو ابھی بھی آئی ایم ورکنگ ود مینی پیلسٹینین آرگنائزیشنز رائٹ ناؤ، جو کہ اس وقت اپنے ایم پی سے ایم پی پیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، پٹیشنز ڈرافٹ ہو رہی ہیں. انٹرنل کمیونٹی کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وی نیڈ ٹو فالو تھرو آل تھرو کہ اس کا جو ہے اینڈ ریزلٹ کیا آنا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ جو ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر آدمی کو، جیسے آئی ایم اے کینیڈین اور پاکستانی اوریجن، میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کروں، کیونکہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے جس کی پولیٹیکل پارٹیز فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کاز کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم ہمیشہ ٹرینڈ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. صحیح بات. تو جو چیز ٹرینڈنگ ہے، ہم کبھی ہم آج پیلسٹائن کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم کشمیر کو بھول چکے ہیں. کل کشمیر ٹرینڈ ہوگا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اصل میں جو میں بات کہتا آپ سے وہ یہی تھی کہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ارشاد چودھری صاحب کے کیس کو ہم بھول گئے، ہم نے بڑا شور مچایا، کیا ہوا؟ اچھا ہوتا یہ کہ ہم نہیں بھولے، آئی ایم اسٹل ورکنگ آن اٹ ود دا فیملی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے. پرابلم کیا ہے دیکھیں، دیر لاٹ آف سیگمنٹ ہے نا، ہماری کمیونٹی کے سیگمنٹ ہوتے ہیں. میڈیا ایک سیگمنٹ ہے، رائٹ، میڈیا از آلسو اے سیگمنٹ، رائٹ. اور اسی طریقے سے جو لوگ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ کام کرتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اپنا کام کرتے ہیں. ہر سیگمنٹ نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. پرابلم ساری یہ ہے کہ وٹ آئی فیل کہ جو ٹھیک ہے ایک سیگمنٹ کام کر رہا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ کوارڈینیٹ نہیں کر رہا، لوگوں کو بتا نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دس از ویئر مسنگ، آئی فیل دیٹ مسنگ پارٹ از دیئر. ہمیں وہ بتاتے رہنا چاہیے لوگوں کو، رائٹ. دیکھیں اب جیسے ہم نے یہ ابھی لاسٹ ریلی کی تو اس میں ہم نے کوئی بینرز نہیں دیے، کوئی کارپوریشن کے نام نہیں دیے، کوئی گروپ کے نام نہیں دیے، ہر ایک کی اپنی کمپنیز ہیں، لیکن یہ ہم نے کہا جی ٹی اے مسلمز آپ لوگ سارے آ جائیے. انفارچونیٹلی ابھی ہوتا یہ کہ ہم جو ہے نا اپنا کیک شیئر نہیں کرنا چاہتے. ہمیں لگتا ہے کہ یار میری آرگنائزیشن ہے، اگر میں کسی طرح سے معاملہ سالو کر دوں نا تو آئی ول بی سیٹ فار لائف، جو سب سے بڑی بات ہے. اور دوسرا چکر یہ کہ ہمارے ہاں جو بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ ایک طرح سے وہ جو چیریٹی کا جو سب سے بڑا دھبا ہے ہمارے پہ، وہ ایک مجھے لگتا ہے وہ اس طرح کا ویلفیئر، جیسے ویلفیئر لوگوں کو کھا جاتا ہے نا، وہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا کہ ان کو آپ نے 2-2,500 مہینہ دے رہے ہیں، دے سیٹل آن اٹ. اب ہماری جتنی بھی آرگنائزیشن ہے، میجورٹی جو آرگنائزیشن ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے یا تو چیریٹی سٹیٹس لے کے بیٹھی ہوئی ہیں یا وہ لینا چاہتی ہیں. تو وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ پولیٹیکلی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ کنٹروورشل ہو اور ہمارا کہیں چیریٹی سٹیٹس نہ چلا جائے. So we need to move forward from that. کہ بھئی یہ جو چیریٹی سٹیٹس ہے we need to go further from this and see نان چیریٹیبل آرگنائزیشن بنا لیں نا، نان چیریٹیبل آرگنائزیشن بنا لیں. آپ کیا ضرورت ہے چیریٹیبل آرگنائزیشن بنانے کی؟ Absolutely, and that is what I say کہ دیکھیں جتنے بھی آپ دوسری کمیونٹیز کو دیکھیں گے، ایک ڈونیشن کا ایشو ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے لوگ چیریٹیبل آرگنائزیشن بناتے ہیں کہ بھائی ڈونیشنز آتے ہیں، ڈونیشن لے سکتے ہیں، ریسیپمنٹ جاتی ہے. تو ہم جو ہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہی کو نہیں فالو کریں، ہم اس کے ماڈل کو ہی فالو نہیں کریں. ٹھیک ہے نا. ڈونیشن سے ملک نہیں بنتے، ڈونیشن سے جو ہے نا یہ تنظیمیں اور یہ جو ہماری نسلیں وہ نہیں بنیں گی. آپ کے ہر کمیونٹی میں آپ کے جو ہم کہتے ہیں نا دوسری کمیونٹی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جی ان کی بڑی اسٹرانگ لابی ہے، تو وہ چندے خیرات کے اوپر لابی نہیں بنی ہوئی، ان کی جو بزنس مین ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا بزنس گروپس ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور ہماری کمیونٹی میں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ وی برنگ دا پیپل جو بزنس مین ہماری کمیونٹی کے، اسپیشلی جو اس کمیونٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے میں ہوں، میرے ریسٹورینٹس ہیں ماشاءاللہ سے، تو میں اب اسی کمیونٹی سے جو ہے نا میرا بریڈ اینڈ بٹر چلتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اسی کمیونٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی پاکستانی کمیونٹی ہوگی تو ہمارا گھر چلے گا. تو ہمیں ان لوگوں کو تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس کمیونٹی میں ری انویسٹ کریں، اور ہم ایسے گروپس بنائیں یہاں پر جو کہ چیریٹی سے، ویلفیئر سے، یہ چندے ڈونیشنز وغیرہ سے دور، کیونکہ آپ جب تک ان چکروں میں بیٹھے رہیں گے
ہم گرو نہیں کر سکتے. نہیں اصل میں دیکھیں دونوں آسپیکٹ ضروری ہے بھارت کمیونٹی کے لیے. ایک وہ ادارے لوگ جن کو ریلیف کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی ادارے چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, I totally agree with that. I do a lot of relief work myself, ٹھیک ہے جو ٹھیک آپ ہے. دیکھتے ہیں آپ اس میں, خود ٹھیک فوڈ ہے نا. آپ خود فوڈ لیکن بینک چلاتے کہ ہیں. ہمیں ساتھ ساتھ ہاں ہر ادارہ چیریٹی ادارہ نہیں ہو سکتا ہے, تو ٹھیک پھر ہے آپ کی بالکل آواز کون اٹھائے گا؟ صحیح. میں آپ اب کی اس جیسے آواز کے اوپر بالکل صحیح کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بات کہی نا آخری والی کہ ہم یہ جو ایکٹیویزم ہے, یہ ایکٹیویزم جو ہے نا وہ چیریٹیبل آرگنائزیشن کے انڈر نہیں چل سکتا. ایکٹیویزم از وہ ڈفرنٹ بالکل سم تھنگ, وہ ہو ہی سم نہیں تھنگ سکتا ڈفرنٹ. سر. آپ جس لیڈر سے بھی بات کریں گے وہ کہیں گے کہ جی ہم الاؤڈ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیسے؟ اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں ایک اپنی کمیونٹی کو اویئرنیس یہ بھی دینی ہے کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ جیسے یہ مسائل ہوتے ہیں, ہم فوراً کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری مسجدیں نہیں بات کر رہی. بھائی وہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے, ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. آپ کی جو دوسری آرگنائزیشن ہے, جو گروپ ہے, وہ بات نہیں کر رہے, تو بھائی آپ جو لیڈرز کو برا بھلا کہتے ہیں, ہمیں پہلے انڈرسٹینڈ یہ کرنا پڑے گا کہ ان کا رول ہے کیا. نہیں نہیں, مجھے آپ کی بات سے اقبال کا پبلک نیڈس ٹو رائز. مجھے آپ کی بات سے نا اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر یاد آ گیا, اور وہ شعر میں نے کوئی یعنی لڑکپن کے اندر بچپن کے اندر سنا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو مسئلہ سارا یہ کہ وینس یو آر ٹیکنگ دا چیریٹی اور ٹیکنگ دا ڈونیشنز, تو وہ جو پرواز ہے آپ کی نا ایکٹیویزم کی جو پرواز ہوتی ہے, جو آزادی کی ایک پرواز ہوتی ہے, وہ پرواز نہیں کر سکتا انسان, اقبال کہتے ہیں. تو what you بالکل said نہیں ہو is سکتا. entirely true. I believe in that one as well. میں جتنا بھی ریلیف کا ورک کرتا ہوں, اگر اس میں مجھے پہلی چیز میں اپنے پاس سے کرتا ہوں, الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں ریلیف فنڈ فوڈ جو بھی کرتا ہوں میں اپنے پاس سے کرتا ہوں. اگر مجھے کہیں سے کوئی ہیلپ بھی کرتے ہیں تو وہ دوبارہ چیریٹی میں ہی جاتا ہے. لیکن کبھی بھی کوئی ایسی پروٹیسٹ ہوتی ہے یا کوئی ایکٹیویزم ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھانی ہے, تو وی ڈو آل دیٹ فرام آور پاکٹ. اس لیے ہم سر اٹھا کے بات کرتے ہیں, ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہوتا کہ یار کوئی کسی نے گرانٹ نہیں دینی ہے مجھے, یا کسی نے چیریٹی نہیں دینی ہے, کسی کا برا لگ جائے گا. کیونکہ پھر آپ حق جب آپ کسی اور سے اپنی سانسیں لیں گے تو آپ حق بات نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے تطہر, بہت شاندار بات ہوئی آپ سے. ٹائم ہمارا شارٹ ہوتا ہے لیکن ہمیشہ آپ تھینک سے یو سر. بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے. ونس اگین آپ کے لیے مبارکباد اور آپ کی ٹیم کے لیے کہ آپ نے ایک شاندار ریلی جو ہے وہ ویکینڈز کے اوپر پرو فلسطینین ریلی جو ہے آپ نے آرگنائزڈ کی, اور ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے تمام کمیونٹیز کو کہ دیٹس وی ہیو ٹو اسٹینڈ فار دا ہیومن رائٹس. تھینک یو ونس اگین فار یور ٹائم. تھینک یو فار ہیونگ می سر, اپریشیٹ اٹ. تو ناظرین, آج آپ نے ہمارا پروگرام سنا. جناب کہ آج ہم نے کوشش کی کہ فلسطین کے ایشوز کے اوپر تینوں سیگمنٹس کے اندر جو ہے وہ ہم جس طریقے سے بات کی, ہم نے ایک NCCM کیا کر رہی ہے لیگل آسپیکٹس کے اوپر, یا وہ جس طریقے سے پولیٹیکل انوالومنٹس رکھتی ہے NCCM اور اپروچ کرتی ہے کینیڈین گورنمنٹس میں اور گورنمنٹس کے لیولز پہ لوگوں کے لیے, وہ ان کی ایفرٹس کے حوالے سے ہم نے جو ہے مصطفیٰ سے بات کی. اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ آن گراؤنڈز جو لوگ کام کر رہے ہیں فلسطین کے اندر, IDRF کام کر رہی ہے, محمود قاسم نے جو آ کے ہمیں کچھ معلومات فراہم کی, اور اس کے علاوہ پھر جو ریلیز کا ایک سلسلہ جاری ہے, اطہر نے ابھی پچھلے دنوں جو ایک شاندار کار ریلی جو ہے وہ آرگنائز کی ہے, اور میں خود اس کا اندر موجود تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو میرے لیے خواہش تھی کہ ان کو بھی ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں. امید ہے آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. امید ان شاء اللہ تعالیٰ عارف جہانگیری جو ہے وہ اگلے ہفتے پھر کسی نئے ٹاپک اور نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.